بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم اجتماعی دعا کریں گے، تو برائے مہربانی آپ سب لوگ خاموشی سے یہ دعا سنیں اور دل میں آمین ضرور کہیں۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الدجال۔ اے سات و زمین کے بے نمونہ پیدا کرنے والے خدا، اے 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والے خدا، بے شک تیرا نام رحیم ہے، بے شک تیرا نام کریم ہے۔ یا اللہ تو اپنے رحیمی کے واسطہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما۔ یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، بے شک رمضان میں تو اپنے بندوں کی ساری دعائیں قبول کرتا ہے۔ اے اللہ، ہمیں شدت سے انتظار تھا اس مہینے کا۔ یا اللہ، اس ماہ رمضان کے سارے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرما اور ہم سب کو رمضان کا ادب و احترام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ رحمتوں کے اس مہینے میں خوب رحمتیں سمیٹنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ، یہ رمضان ہمارے لیے ایسا رمضان بنا کہ اس کے بعد زندگی میں ہم سے کبھی کوئی گناہ نہ ہو۔ اے میرے رب، رمضان المبارک کے اس مہینے میں ہم سب کی ادھوری خواہشوں کو مکمل کر دے۔ یا اللہ، اس رمضان تو ہم سے راضی ہو جا۔ یا اللہ، اس رمضان بے چین دلوں کو سکون عطا فرما۔ اے رب کائنات، اس رمضان تمام بے چین دلوں کو چین اور سکون عطا فرما۔ یا اللہ، اس بابرکت اور رحمتوں کے مہینے میں ہم سب پر رحمتوں کی دوگنی چوگنی بارش کر دے۔ یا اللہ، اس رمضان ہماری چاہتوں پر کن کہہ دے۔ یا اللہ، ماہ رمضان کی برکت سے ہمارے والدین کی تمام پریشانیاں دور کر دے۔ یا اللہ، اس رمضان میں جن جن کے والدین اس دنیا سے گزر چکے ہیں، اے اللہ ان کی مغفرت فرما۔ اے اللہ، انہیں بخش دے۔ اے اللہ، انہیں جنت کا حقدار بنا دے۔ اے اللہ، انہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نصیب فرما۔ اے اللہ، ان کی قبروں کو ٹھنڈا رکھ۔ اے اللہ، ان کی قبروں کو جنت کے ہزاروں باغوں میں سے ایک باغیچہ بنا دے۔ اے اللہ، ان کی قبروں میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا آنا جانا ہو۔ اے اللہ، انہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوس نصیب فرما۔ اے اللہ، ان کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ اور اے اللہ، جن جن کے والدین حیات ہیں، اے اللہ ان پر اپنی رحمتوں کی دوگنی بارش کر دے۔ اے اللہ، انہیں صحت یاب رکھ۔ اے اللہ، ان کے تمام غموں کو خوشیوں میں بدل دے۔ اے اللہ، ان کو تمام خوشیاں عطا فرما۔ اے اللہ، وہ جو خوشیاں دیکھنا چاہتے ہیں، اے اللہ وہ سب خوشیاں ان کو اس دنیا میں بھی دکھا دے اور آخرت کی دنیا میں بھی دکھا دے۔ اے پاک پروردگار، ہمارے والدین پر رحم فرما، جس طریقے سے بچپن میں انہوں نے ہم پر رحم فرمایا۔ اے اللہ، جس طرح انہوں نے ہماری پرورش کی، ہمیں پالا پوسا، ہمیں پڑھایا لکھایا، ہمیں اس قابل بنایا۔ یا اللہ، جو والدین اپنی اولاد کے رشتوں کی وجہ سے پریشان ہیں، اے اللہ اس مبارک مہینے کے صدقے ان کی اولاد کو نیک رشتے عطا فرما اور سبھی بیٹے بیٹیوں کے نصیب خوبصورت کر دے۔ یا اللہ، جو لوگ بے اولاد ہیں، اے اللہ جو لوگ اولاد جیسے نعمت سے محروم ہیں، اے اللہ اس مبارک مہینے کے صدقے انہیں نیک صالح اور فرمانبردار اولاد عطا فرما۔ یا اللہ، جو لوگ بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ عطا فرما۔ اے اللہ، تجھے تیرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ اس مبارک مہینے کے صدقے ہمارے گھروں میں خوشحالی پیدا کر دے۔ اے اللہ، ہمارے گھروں میں چاروں طرف سے حلال رزق کے دروازے کھول دے۔ اے پروردگار، یہ بابرکت مہینہ خیر و عافیت کے ساتھ نصیب فرما۔ اے اللہ، اس رمضان ہمیں لوگوں کو نہیں صرف تجھے راضی کرنا ہے۔ اے میرے پیارے پروردگار، تو ہم سب سے راضی ہو جا۔ اے اللہ، اس رمضان ہم سب کے روزوں کو قبول فرما اور ہم سب کی جو دعائیں ہیں، جو حاجتیں ہیں، جو مرادیں ہیں،
اے اللہ ہماری حاجتوں کو، ہماری مرادوں کو، ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ دیکھ ہم گنہگاروں کو، دیکھ ہم بدکاروں کو، ہم نے تیری بارگاہ میں اپنے گندے گندے ہاتھوں کو اٹھایا ہے۔ بے شک یہ ہاتھ اس قابل نہیں کہ تجھ سے کچھ مانگ سکے۔ یا اللہ نہ تو ہمیں مانگنے کا طریقہ آتا ہے، نہ ہی مانگنے کا سلیقہ۔ یا اللہ تو ہمیں مت دیکھ، تو یہ دیکھ کہ ہم کس کے امتی ہیں۔ ہمارے پیارے پروردگار اے رب ذوالجلال، ہم اسی محبوب کے امتی ہیں جو تجھے کائنات میں سب سے زیادہ محبوب ہے۔ ان کے مبارک آنسو کی تجھے قسم ہمارا رونا قبول کر لے اور ہماری تمام پریشانیوں کو دور کر دے۔ اے اللہ ہماری ان دعاؤں کو قبول کر جن کے لیے ہم بے چین ہیں، بے قرار ہیں۔ اے اللہ تو ہمارے دلوں کے حال سے واقف ہے۔ اے اللہ اگر ہم زبان سے نہ بھی کہیں تو پھر بھی جانتا ہے کہ ہمارے دلوں میں کیا چل رہا ہے۔ اے اللہ تجھے پتہ ہے ہمیں کیا غم ہے، ہماری کیا کمزوریاں ہیں۔ اے ہمارے پروردگار تو ہماری ان پریشانیوں کو جو ہمارے دلوں میں ہیں، جو ہم کسی سے بیان نہیں کر سکتے، اے اللہ تو ہماری ان پریشانیوں کو دور فرما، ہمیں ان پریشانیوں سے نجات دے دے، ہماری ان تمام پریشانیوں کو حل کر دے۔ اے اللہ ہماری ان خطاؤں کو بخش دے جو ہماری دعاؤں کی قبولیت میں رکاوٹ بنے ہوئے ہیں۔ اے اللہ ہمارے ان گناہوں کو بخش دے جو ہماری دعاؤں کو قبول نہیں ہونے دے رہے۔ اے ستار العیوب، اے عیبوں کو چھپانے والے رب، ہم نے لوگوں سے چھپ چھپ کر بے شمار گناہ کیے، لیکن بے شک تیرے سامنے کچھ نہیں چھپا، تجھ سے کچھ نہیں چھپا۔ تو نے ہمارے ہر گناہ کو دیکھا ہے۔ اے اللہ تو ہماری ہر غلطی، ہر گناہوں کو لوگوں کے سامنے چھپا کر رکھتا ہے۔ اے اللہ اے پاک پروردگار، اگر تو چاہتا تو ہمارے عیبوں کو لوگوں کے سامنے عیاں کر دیتا، لیکن بے شک تو رحمان ہے، عیبوں کی پردہ پوشی کرنے والی ذات۔ یا اللہ آج جس طرح تو نے لوگوں کے سامنے ہمارے عیبوں کو چھپا کر رکھا ہے، اسی طرح کل بروز قیامت ہمارے عیبوں کی پردہ پوشی کر لینا۔ یا جبار تیرے ہی بندوں نے اس روح کو، اس دل کو بے تحاشا توڑا ہے، لیکن بے شک تیرے سہارے نے ہمیں سنبھال رکھا ہے، تو نے مجھے جوڑ رکھا ہے۔ بے شک تیری ذات جبار ہے۔ یا غفار تو غفور ہے، مغفرت کرنا تو تیری شان ہے۔ اے اللہ ہم میں طاقت نہیں کہ ہم قبر کے اندھیرے کو برداشت کر سکیں۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ اے میرے رب سوائے تیری مدد کے اس سے پہلے کہ ہماری سانس کی مہلت ٹوٹ جائے، یا غفور ہماری بے حساب مغفرت فرما دے۔ یا رحمان تو رحمان الرحیم ہے، رحم کرنا تو تیری شان ہے۔ ہم تو برے ہیں، ہم جانتے ہیں، لیکن تو رحمان ہے، تو ہمیں 70 ماؤں سے بھی زیادہ محبت کرتا ہے۔ یا اللہ تو ہم پر مہربان ہے، ہماری ایک ماں ہمیں تکلیف میں نہیں دیکھ سکتی، تو اللہ تو کیسے ہمیں جہنم میں دیکھ پائے گا جبکہ تو 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے۔ اے میرے رب ہم سے روٹی کے بھاپ، ماچس کی چنگاری، چھوٹی سی تکلیف برداشت نہیں ہوتی، تو اے اللہ وہ جہنم کی دہکتی ہوئی آگ ہم کیسے برداشت کریں گے۔ اے میرے رب ہم نے سنا ہے کہ جہنم کو اگر سوئی کی سوراخ کے جتنا بھی کھول دیا جائے تو یہ پوری کائنات خاک ہو جائے گی۔ اے اللہ ہم تو تیرے نازک بندے ہیں، کیسے اس عذاب کو برداشت کر پائیں گے۔ یا اللہ ہم یقیناً بہت برے ہیں، ہم تیرا قہر بھی دیکھ رہے ہیں، ہمیں پتہ ہے یہ گناہ ہے اور اس کا سخت ترین عذاب بھی ہے۔
پھر بھی اے میرے رب ہم غفلت کی نیند سو رہے ہیں، یا اللہ اگر تو ہم سے 70 ماؤں سے بڑھ کر محبت کرتا ہے مگر ہماری غلطی پہ ہمیں سزا دینے پر بھی قادر ہے، بے شک اگر تو رحمان ہے تو تیرا ایک نام قہار بھی ہے، اگر تو رحم دکھا سکتا ہے تو قہر بھی دکھا سکتا ہے، بے شک اے میرے رب اگر تو نے جنت بنائی ہے تو نے جہنم بھی بنائی ہے، یا اللہ سنا ہے کہ پل صراط پر کوئی بجلی کی طرح گزر جائے گا تو کوئی کٹ کٹ کر جہنم میں گرتا جائے گا، یا اللہ ہمیں پل صراط پر بجلی کی طرح گزار دینا، یا اللہ ہمیں پل صراط پر بجلی کی طرح گزرنے والی بنا دے، یا اللہ ہمارے گناہ زیادہ ہیں لیکن تیری رحمت اس سے کئی زیادہ وسیع ہے، ہمیں سنبھال لینا، اے میرے رب اے ہمارے رب ہمیں بخش دینا، یا اللہ جو قرضوں میں ڈوبے ہیں ان کے قرض ادا کر دے، جو بے اولاد ہیں انہیں نیک صالح اولاد عطا فرما، یا اللہ جو بیجا مقدموں میں پھنسے ہوئے ہیں اے اللہ ان کی مدد فرما، ان کی حفاظت فرما، ان کے لیے انصاف پیدا کر، جو بنا قصور جیل میں قید ہیں انہیں رہائی دے دے مولا، یا اللہ جو غفلت کی نیند سو رہے ہیں انہیں جگا دے، یا اللہ بے شمار دعائیں جو لب پر آئیں وہ بھی قبول کر، جو دل میں رہ گئیں وہ بھی قبول کر، اے میرے رب تو دلوں کے حال جاننے والا ہے، یا اللہ جنہوں نے دعا میں یاد رکھنے کو کہا ہے ان کے جائز تمناؤں کو قبول کر لے، اے میرے پروردگار تمام امت مسلمہ کی زندگیوں کو خوشیوں سے بھر دے، اے اللہ ان کی جو دعائیں ہیں ان کی دعاؤں کو اپنی بارگاہ الہی میں قبول کر لے، اے اللہ جو ان کے حق میں بہتر ہے انہیں جلد از جلد نصیب فرما، اور جو ان کے حق میں بہتر نہیں تو اللہ تو ان کا دل پھیر دے اور ان کو اس چیز کا ایسا نعم البدل عطا کر، یا اللہ ہر سال لوگ حج پر جاتے ہیں، اے میرے رب ہم ہر سال رہ جاتے ہیں، اے اللہ تیرا کروڑ کروڑ شکر کہ تو نے ہمیں آنکھیں نصیب کی، اب ان آنکھوں کو تیرا در دیکھنا بھی نصیب کر، اے میرے پروردگار ہمیں حج و عمرہ کی سعادت عطا فرما، یا اللہ ہمیں طواف کعبہ کرنا نصیب فرما، یا اللہ ہمیں بھی مقام ابراہیم پر 2 رکعت نفل نماز پڑھنا نصیب فرما، ہمیں بھی وہاں آب زمزم پینا نصیب فرما، ہمیں بھی مدینے کی گلیوں میں گھومنا نصیب فرما، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا حال دل بتانا نصیب فرما، وہاں بیٹھ کر درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرما، مدینہ کے نظارے دیکھنا نصیب کر، ان گلیوں میں گھومنا نصیب فرما جہاں اب بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینے کی خوشبو آتی ہے، یا اللہ یہ تیرا کرم ہی ہے جو اتنے گناہوں کے باوجود بھی لوگ ہماری عزت کرتے ہیں، ہم جیسے گنہگار سیاہ کار کو معاف کر دے، اے میرے رب ہم تیرا شکر کیسے بجا لائیں، یا اللہ ہمیں وہ الفاظ عطا کر کہ جس سے ہم تیرا شکر ادا کریں، وہ آنسو عطا کر جو تجھے راضی کر سکے، یا اللہ کرم کی بھیک ہماری جھولی میں ڈال دے، یا اللہ تو ہمیں ہماری ماں سے بھی زیادہ محبت کرتا ہے، اسی محبت کے صدقے جھولی میں ڈال دے، یا اللہ ہمیشہ کے لیے ہم سے راضی ہو جا، یا اللہ تو ہم سے کبھی ناراض مت ہونا، اگر تو ناراض ہوا تو ہم برباد ہو جائیں گے، تیرے سوا ہمارا کوئی رب نہیں، ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں، یا اللہ تیرے در کے سوا ہمارا کوئی ٹھکانہ نہیں، یا اللہ اور دینے والی ذات صرف تیری ہے، اے میرے پروردگار تو بادشاہ ہے، ہم تیرے در کے فقیر ہیں، ہمارے حال پر رحم کی نظر فرما، ہمارے حال پر محبت کی نظر فرما، یا اللہ تو ہماری تمام دعاؤں پر کن کہہ دے، بے شک تو کن فرماتا ہے اور چیزیں ہو جاتی ہیں، اے اللہ پاک اے سارے کائنات کے اکیلے مالک
ہم اقرار کرتے ہیں کہ ہم اپنے گناہوں کے سمندر میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ یا اللہ ہم کو اپنے فضل و کرم اور رحمت سے بچا لے۔ یا اللہ بے شک ہم نے اپنی جانوں پر بہت ظلم کیا۔ اے اللہ اگر تو نے ہمیں معاف نہ کیا تو ہم برباد ہو جائیں گے۔ اے اللہ پاک ہمیں اپنی شان کے مطابق اتنا معاف فرما جتنا تو معاف کرنے والا ہے۔ یا اللہ ہمارا وقت بہت ضائع ہو چکا ہے، ہم دنیا میں کامیاب لوگوں کی طرح زندگی نہیں گزار سکتے، ہم ہر معاملے میں پیچھے رہ گئے ہیں۔ اے میرے پیارے اللہ ہماری زندگی کو آسان فرما، عزت والی بنا دے، ہماری زندگی کو خوشحالی والی بنا دے، ہماری زندگی کی مایوسی برے وقت آزمائش کو ختم کر دے، پریشانیاں دکھ درد غم کو ختم کر دے، دل کا سکون عطا فرما۔ ہمارے ہر معاملے میں اللہ تو ہماری مدد فرما۔ اے اللہ ہمیں نماز کا پابند بنا دے، ہم سب کو 5 وقتہ نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہماری نمازوں میں ہماری دعاؤں میں خشوع و خضوع پیدا فرما۔ اے اللہ ہماری نمازوں میں بھی نبیوں جیسا، صحابیوں جیسا اور اولیاء جیسا خشوع و خضوع عطا فرما۔ آمین ثم آمین۔ امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ اللہ حافظ۔